قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ یہ آیت اور اس کے علاوہ بھی دیگر 6 آیات مؤلف نے یہاں ذکر کی ہے جن کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے مخلوق سے معیت کے ساتھ ہے۔ اللہ اپنے مخلوق کے ساتھ ہے۔ جن لوگوں نے القواعد المثلیٰ ہمارے ساتھ کنٹینیو کیا ہے ان کے سامنے یہ موضوع بسط و تفصیل کے ساتھ آیا ہے اور معیت کی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال ابھی ہم نے گزشتہ 2 درسوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی استواء علی العرش کی صفت الاستواء علی العرش جو صفت فعلیہ ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا اپنی مخلوقات کے اوپر ہونا، یہ ہم نے 2 درس میں پڑھا۔ اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے مخلوق سے معیت کی آیات ذکر کی ہے، کیونکہ بظاہر کچھ ذہن یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہو کر کے وہ مخلوق کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے مناسب معلوم ہوا، بہت مناسب تھا کہ ان آیات کا ذکر کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی معیت کو مخلوق سے ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے۔ اب ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ معیت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک معیت عامہ ہے جو مومن، کافر، نیک، فاجر سب کے ساتھ ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی اس کے علم، اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں، کوئی بھی اس کے دائرۂ علم سے باہر نہیں۔ لا یغیب عنہ مثقال ذرہ، کوئی ایک ذرہ بھی اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں۔ کسی کی کوئی بات اللہ سے مخفی نہیں ہے، کسی کا کوئی کام اللہ کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، کسی کی کوئی بات، کسی کے دل کا کھٹکا اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ بہرحال معیت کا یہ لازم معنی ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، ذکر آ رہا ہے کہ اس کا لازم معنی یہ ہے، اصل معنی تو یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ اپنی ذات کے ساتھ تو کبھی خاص ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ مخلوق کے ساتھ ہے، تو اس میں تعدد اور تجزیہ لازم آئے گا۔ اتنی ساری مخلوق کے ساتھ ہے، نعوذ باللہ ہمارے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، اس کے ساتھ بھی ہے، اس کے ساتھ بھی ہے، کہاں وہ ہوگا؟ جبکہ وہ تمام مخلوقات سے بڑا ہے۔ کون سی مخلوق اس کے لیے کافی ہوگی؟ اور ہر جگہ ہے، جہاں کہیں تم ہوتے ہو وہاں اللہ ہوتا ہے، تو تمہارے گھر میں بھی ہوتا ہے، تمہارے دالان میں بھی ہوتا ہے، تمہارے ساتھ بازار میں بھی ہوتا ہے، نعوذ باللہ تمہارے ساتھ واش روم میں بھی ہوتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو ذات کی معیت تو مراد ہی نہیں لی جا سکتی۔ اگر یہ مفہوم اگر کوئی لیتا ہے کہ اللہ اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے تو یہ کفری عقیدہ ہے، اس سے توبہ کرایا جائے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اسلامی حکومت ایسے شخص کو قتل کر دے گی، کیونکہ یہ کفری عقیدہ ہے۔ باقی رہا کہ معیت کا مطلب کیا ہے؟ معیت حقیقی ہے، معیت کا معنی معیت، کیفیت نہیں معلوم ہے۔
ذکر آئے گا. پہلے ابھی ہم ایک چیز ذکر کر رہے تھے کہ معیت عامہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوق کے ساتھ اللہ کی معیت ہے. کیا مومن، کیا کافر، کیا نیک، کیا بد، سب کے ساتھ اللہ. اور ایک معیت خاصہ ہوتی ہے، اس کو یا تو اللہ تعالیٰ نے کسی اچھی صفت کے ساتھ معیت کو ساتھ بیان کیا، جیسے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور احسان کرنے والوں کے ساتھ. صفت تقوی اور صفت احسان کا ذکر کیا گیا. جو صفت تقوی سے متصف ہے اور جو صفت احسان سے متصف ہے، اللہ اس کے ساتھ. تو یہ صفت کا ذکر ہوا، ان صفات کے حاملین کے ساتھ اللہ ہے. تو صفت خاصہ کہتے ہیں کہ یا تو کسی شخص کے ساتھ مقید ہو کر آئی ہے یا کسی صفت کے ساتھ آئی. یہ صفت وصف کے ساتھ آئی ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. ذکر آیا ہے اس سے قبل کی جو آیت ہے، یہ سورہ نحل کی آیت ہے، آخری آیت ہے، 128 نمبر کی آیت، کہ اگر کوئی تم پر اعتداء اور ظلم کرے تو تم اس کے ظلم کے حساب سے اس کے ساتھ ظلم کر سکتے. یہ تمہارا ظلم نہیں ہوگا، بلکہ بدلہ لینا ہوگا. یہ تو عدل ہے. اگر کسی نے ایک گالی دی ہے تم ایک گالی دیتے ہو، جو گالی اس نے دی ہے وہی گالی تم اس کو پلٹاتے ہو، یہ عدل ہے، یہ تقویٰ ہے. اور اگر ایک گالی کی جائے 2 گالی دیتے ہو تو یہ تمہاری طرف سے ظلم ہے جو اللہ پسند نہیں کرتا. اور اگر قدرت کے باوجود بھی تم اس کو معاف کر دیتے ہو تو یہ احسان ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو مجرموں سے اس کے جرم کے حساب سے بدلہ لیتے ہیں. جو عدل اور انصاف کرنے والے ہیں وہ متقی ہے، جس کانٹیکسٹ میں یہ آیت ہے. والذین هم محسنون، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان کرتے ہیں، فضل کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. اللہ کا معاملہ بھی عدل اور احسان کے درمیان ہے، اور بندے کو بھی چاہیے کہ عدل کرے یا احسان کرے. ظلم کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے. اللہ نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے، ہمارے لیے بھی ظلم کو حرام کیا ہے. بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت ایمان اور تقوی کی صفت کے ساتھ بیان کیا کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں، اہل تقوی ہے اور اہل احسان ہے، دوسروں پر فضل اور احسان کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ. اور کبھی یہ ہے کہ معیت کسی شخص کے ساتھ ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پریشانی کو یہ کہہ کر دور کیا جب مشرکین غار کی طرف آ جا رہے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر انہوں نے ہجرت کے موقع پر جب آپ غار میں جا چھپے تھے 3 روز کے لیے، 3 رات کے لیے، کہ یا رسول اللہ اگر ان لوگوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے، کیونکہ اسی غار کے اندر ہے اور وہ پہاڑ کے اوپر دوڑ رہے، بھاگ رہے. اگر انہوں نے نظر کیا، اپنے قدم کی طرف دیکھا، لو نظر احدهم الی قدمیہ، اگر ان میں کا کوئی اپنے قدم کی طرف دیکھے گا تو ہم کو دیکھ لے گا، ہم پکڑے جائیں گے. تو آپ نے کہا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان 2 کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے جس کا تیسرا اللہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی اسی کا ذکر قرآن مجید میں یہاں ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد کی. گھر سے یوں نکل گئے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا. 2 رویا لوگ، نوجوان دونوں طرف کھڑے ہوئے تلوار سوت کے کہ نکلیں گے تو یہ اخبار کی ٹوٹ پڑیں گے، لیکن ایسے نکلے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا. یہ اللہ کی مدد نصرت رہی. پھر اپنی یاڑ غار کو لے کر کے نکل گئے، کسی نے دیکھا نہیں، غار میں جا چھپے. اور پھر غار کے اوپر آ جا رہے ہیں، منہ تک جا رہے ہیں، لیکن آپ ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں. اللہ نے ان کو اندھا کر دیا ہے، وہ آپ کی طرف دیکھ ہی نہیں پا رہے. تو آپ ان کی ڈھارس بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اذ یقول لصاحبہ، یہ صاحب کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب کون ہے؟ ابو بکر. جو کوئی آپ کے صاحب ہونے کا اور ابو بکر کی صحبت کا انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن مجید کی آیت کا منکر ہوگا. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ اکبر. تو یہاں پر جو آپ نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو یہ معیت ایک شخص کے ساتھ ہوئی، تو یہ اخص الخاص معیت ہوئی، یہ اخص الخاص معیت ہوئی. یا اسی طریقے سے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اذهبا الی فرعون انہ طغی
فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، جاؤ فرعون کے پاس دونوں بھائی موسیٰ اور ہارون سے کہا، اور نرم گفتاری سے بات کرنا، نرم گفتاری سے پیش آنا، گفتگو میں سختی نہ ہو، نرمی ہو، شاید نصیحت حاصل کر لے، شاید ڈر جائے، اسلام لے آئے۔ اب اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی تھا، لیکن جانے والا کوئی بھی کسی کے یہاں جاتا ہے دعوت دینے کے لیے تو اسی امید اور لالچ میں نہ جاتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے گا۔ باقی رات تم دونوں اپنا کام کرو، واللہ من ورائکما، اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے سے تمہارے پیچھے ہے۔ تو اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیسے اللہ نے کہا لعلہ یتذکر، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے، جبکہ اللہ جان رہا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرنے والا نہیں تھا۔ تو یہ ان لوگوں کے حساب سے کہا، داعیوں کے حساب سے، کہ داعی کسی بھی سخت سے سخت آدمی کے پاس جاتا ہے تو اس کا مزاج اور اس کی جو طبیعت اور اس کی جو منشا ہوتی ہے داعی کی، وہ یہی ہے کہ صاحب ہمارا سامنے والا جو اگرچہ مخالف ہے، سخت مخالف ہے، ہم نصیحت کریں گے، نرمی کے ساتھ گفتگو کریں گے، دلائل کی روشنی میں گفتگو کریں گے تو شاید اللہ اس کو ہدایت دے دے، نصیحت حاصل کرے۔ باقی رہا کہ جو تقدیر میں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جان ہی رہا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب ہمیں ڈر ہے کہ ہم اگر اس کے پاس گئے تو ان یفرط علینا او یطغی، ہو سکتا ہے کہ وہ جلد ہم کو سزا دے دے، دیکھتے ہی بھڑک اٹھے اور قتل کروا دے ہم کو، کیونکہ ہم ایک قبطی کو مار کے وہاں سے بھاگے تھے، مصر کی سرزمین سے بھاگے تھے مدین۔ تو فرط علیہ فلان، فلاں نے فلاں کو تکلیف دینے میں جلدی کی، اس بات کا ہمیں ڈر ہے۔ او یطغی، یا ہمارے اوپر زیادتی کرے، شدت کرے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شدتوں میں اضافہ ہوتا جائے۔ آپ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ نے کہا کہ آپ دونوں گھبراؤ نہیں۔ اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ یہاں پر بھی شخصیت کے ساتھ معیت کا ذکر۔ تو اہل علم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت دو ہے، ایک عام ہے جو تمام مخلوق کے ساتھ ہے، تمام انسانوں کے ساتھ ہے، تمام دیگر مخلوق کے ساتھ ہے، اور ایک معیت خاصہ ہے۔ معیت خاصہ یا تو کسی وصف کے ساتھ آئی ہے یا کسی شخص کے ساتھ آئی ہے۔ اگر کسی شخص کے ساتھ آئی ہے تو وہ اخص الخاص معیت ہے۔ اس کے بعد جو معیت ہے وہ صفت ہے نیک صفت کے ساتھ یا نیک صفت والوں کے ساتھ ہے، وہ معیت خاصہ ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر کی معیت ہے جو تمام مخلوق کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کیا مطلب ہے اب اس معیت کا۔ تو جمہور سلف نے یہ کہا کہ معیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم سے، سمع سے، بصر سے، اپنی سلطنت سے، یہ سب جو ربوبیت کے معنی ہیں یا ربوبیت کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ اور خاص بندوں کے ساتھ اس کی معیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تائید اور نصرت میں ہے۔ یہ جمہور سلف نے یہی تعبیر کی، اسی لفظ سے معیت کو واضح کیا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام مخلوق کے ساتھ علم، قدرت، سمع، بصر، سلطنت کے اعتبار سے معیت ہے اس کی۔ گویا کہ معیت کا یہ معنی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، کنایا، کہ لفظ و معیت کا استعمال کیا ہے لیکن وہ معنی مراد لیا ہے جو اس معنی کے لیے لازم ہے۔ کیونکہ کوئی کسی کے ساتھ اگر ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہم اگر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کو جان رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم آپ کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو اگرچہ لفظ وہ نہیں ہے، لفظ تو معیت ہے، لیکن لفظ کا صریح معنی نہ لے کر کے وہ معنی لینا ہے جو اصلی معنی کے لیے لازم ہو۔ لفظ ذکر کیا جائے، اس کا معنی اصلی مراد نہ لیا جائے بلکہ وہ معنی لیا جائے جو اصلی معنی کے لیے لازم ہو، اس کو لازمی معنی کہتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کنایا۔ تو سلف نے کہا کہ یہ معیت کنایا ہے، صریح لفظ تو معیت کا ہے لیکن اس سے مراد ہے معیت علم کی معیت، قدرت کی معیت، سمع و بصر کی معیت، سلطنت کے ذریعے معیت کے سب اس کی سلطنت میں ہو، اس کے نگاہوں کے سامنے ہو، اس کی سماعت سے کے سامنے ہو، اس کے علم کے احاطے میں ہو، باہر نہیں ہو۔ تو گویا کہ یہ معیت جمہور سلف کے تعبیر میں یہ کنایا ہے اللہ تعالیٰ کے علم، سمع، بصر، قدرت، سلطان وغیرہ سے، یہی معنی ہے سب جگہ۔ اور کچھ لوگوں نے جو سلف صالحین اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کے نمائندہ ہیں، کچھ علماء نے کہا ہے کہ معیت سے مراد حقیقی معیت ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہے، جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی ہے۔
علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بھی امام ابن تیمیہ کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میت کو حقیقی معنی میں لیا جائے تاکہ معطلہ کی طرف سے یہ الزام نہ آئے کہ آپ لوگوں نے بھی صفات کی تعویل کی. میت کا معنی آپ نے علم قدرت سے لیا، لازم معنی لیا، حقیقی معنی تو نہیں لیا. تو کہتے ہیں کہ صاحب ان کے اعتراض سے بچنے کے لیے یا ان کو معقول جواب دینے کے لیے ہم کہیں کہ میت سے مراد حقیقی میت ہے. لیکن حقیقی میت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ذات سے ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ مختلط ہے، اختلاط ہے اس کا ہمارے ساتھ. جی وہ معنی نہیں ہے، اختلاط مراد نہیں ہے. اور میت کے اندر اختلاط بھی نہیں ہوتا ہے، مصاحبت تو ہوتی ہے، فلاں فلاں کے ساتھ ہے، لیکن اس میں بالکل اختلاط ہو یہ عرب اس طرح سے استعمال نہیں کرتے. جیسے کہ کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، مع الصادقین ہو جاؤ. کیا مطلب؟ صادقین کی تائید کرو. یہ تھوڑی کہ صادقین کے اندر گھس جاؤ، وہ تمہارے اندر گھس جائے، اختلاط ہو جائے، یہ مفہوم نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ میت تو ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے، لیکن وہ حقیقی میت اس کی بندوں کے ساتھ ہے. اور اس میت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سب کو جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور اپنے نیک بندوں کی تائید اور نصرت کر رہا ہے. میت سے مراد ساتھ ہونا نہیں ہے، ساتھ چلنا نہیں ہے. جیسے کہ ہم کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ بندے کی صفت الگ ہوتی ہے، رب تعالیٰ کی صفت الگ ہوتی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم چلے ما زلنا نسیر، ہم رات بھر چلتے رہے، والقمر معنا، اور چاند ہمارے ساتھ تھا، تو چاند تو آسمان پر ہے. کوئی حاکم کہے کہ جاؤ تم اپنے گھر میں جو تم کو سمجھ میں آ رہا ہے تم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ ہم تم کو دیکھ رہے ہیں، تمہاری معلومات ہم لیتے رہیں گے، ہم تمہاری نصرت اور حمایت کرتے رہیں گے، یہ مفہوم ہوتا ہے. تو ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین عرش سے فرش پہ آتا ہے اور آپ کے ساتھ اختلاط کرتا ہے کہ آپ کے اندر حلول کرتا ہے، نعوذ باللہ. یہ حلول کا جو عقیدہ ہے اور اتحاد کا جو عقیدہ ہے کہ ساری مخلوق ایک ہی اللہ کا پرتو ہے، سب میں اللہ ہی ہے جو مختلف اشکال میں ظاہر ہے، نعوذ باللہ. ایک ہی ہستی ہے وہ اللہ کی جو مختلف اشکال میں ظاہر ہے، یا اللہ مخلوق کے ساتھ مکس اپ ہے، یہ معنی کفریہ معنی. تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی میت تو ہے، لیکن میت میں اختلاط نہیں ہے، مصاحبت نہیں ہے. کیسی میت ہے اس کی کیفیت کو اللہ جانے، کیونکہ صفات کی کیفیت تو بھی جانتے. جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ چاند ہمارے ساتھ رہا اور چاند اوپر ہے، وہ زمین پہ نہیں آتا، ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، اور ہم کہتے ہیں کہ چاند ہمارے ساتھ ہے، سورج ہمارے ساتھ ہے، بادشاہ ہمارے ساتھ ہے، جبکہ وہ اپنے دارالسلطنت میں ہے. تو اللہ رب العالمین کے لیے تو وللہ المثل الاعلیٰ. تو بہرحال تو یا تو میت حقیقی مراد دی جائے اور یہ کہا جائے کہ اس حقیقی کو ثابت کرو، اور تقاضا اس کا یہ ہے کہ صاحب علم اور قدرت مانا لو. یہ نہیں ہے مصاحبت کا، یہ معنی نہیں ہے، جو معنی وہ معنی نہیں ہم لے سکتے جو معنی معطلہ لیتے ہیں، جو اللہ کی شان کے منافی ہے، کہ وہ زمین پر ہے، بندوں کے ساتھ ہے اور بندوں سے مختلط ہے، بندوں کے اندر حلول کیا ہوا ہے، یہ معنی نہیں لیتے. لا الہ الا اللہ. تو کہتے ہیں کہ صاحب جس طریقے سے اللہ اپنی صفات میں یگانہ یکتا ہے، لیس کمثلہ شیء، تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین بندوں کے ساتھ ہے، یعنی بندوں سے قریب ہو کر کے بھی وہ علو پہ ہے، اور علو ہوتے ہوئے بھی وہ بندوں سے قریب ہے. جب بندوں سے قریب ہے تو بھی وہ علو ہے، علو میں ہے، اور علو پہ ہے تو بھی بندے سے قریب. علی فی دنوہ وقریب فی علوہ، لا الہ الا اللہ. اور شیخ الاسلام نے اس کی مثال دی ہے چاند سے، ما زلنا نسیر والقمر معنا، جبکہ چاند آسمان میں ہے اور چھوٹی سی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، چھوٹی سی مخلوق. اس سے بدل جہاں بڑی مخلوق آسمان ہے، اور آسمان سے بھی اوپر والا آسمان، دوسرا آسمان اس سے بڑا ہے، اور سب آسمان سے بڑا ساتواں آسمان ہے، اور اس سے بڑی کرسی ہے، اور اس سے بڑا ہزاروں لاکھوں گنا بڑا ہوگا عرش ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین یہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ. تو وہ مفہوم نہیں ہے جو جہمیہ مراد دیتے ہیں میت کا. کہتے ہیں میت کو میت کے معنی میں لو کہ اللہ ساتھ ہے، لیکن اس کی کیفیت نہیں معلوم. یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ ہے اور ہر کسی کے ساتھ ہے. چلیے صاحب، تو سلف نے یا عام سلف نے میت کا لازم معنی لیا ہے، کہا کہ یہ میت کنایا ہے
اللہ تعالیٰ کی علم، قدرت، سمع و بصر سے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دوسرے علماء بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے معیت حقیقیہ ہے، لیکن معیت حقیقیہ ذاتیہ نہیں ہے، معیت حقیقیہ ہے، وہ حقیقت میں بندوں کے ساتھ. اور ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ تمہارے تمام عملوں سے باخبر. بہرحال یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. اللہ عرش پر مستوی ہوا، اللہ نزول فرماتا ہے جی، تو یہ سب اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، صفات فعلیہ. اور اسی کو افعال اختیاریہ بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے تمام افعال اختیاری ہیں. ظاہر ہے کہ اضطراری تو کوئی عمل ہو نہیں سکتا اس کا. تمام افعال اختیاریہ، صفات فعلیہ کو افعال اختیاریہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کے اور حکمت کے تابع. تو کچھ تو اس میں ذاتی ہوتا ہے، مطلب یہ کہ لازم، فعل لازم کہتے ہیں نا کہ جو فعل فاعل سے مل کر کے معنی مکمل ہو جائے. اللہ اترتا ہے، ہو گیا. اللہ چڑھتا ہے، اللہ ہنستا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، تو خلق اللہ تعالیٰ کی صفت ہوئی، اور اس خلق کے نتیجے میں مخلوق وجود میں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو فعل ہے یا یہ جو فعل اختیاری ہے یہ متعدی ہے، کیونکہ متعدی اس کو کہتے ہیں جسے جب تک فعل فاعل اور مفعول نہ ہو، ایک یا دو مفعول، اس وقت تک معنی مکمل نہیں ہوتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے صفات فعلیہ یا جس کو افعال اختیاریہ کہتے ہیں وہ لازم ہوتی ہے اور متعدی ہوتی ہے. لازم جیسے نزول، جی، جیسے استوا، جیسے ضحک، اور فعلیہ جیسے خلق، رزق دینا، کسی کو زندہ کرنا، مارنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے افعال اختیاریہ متعدیہ جن کا تعلق مخلوق سے. چلیے صاحب، الحمدللہ. بہرحال اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، لیکن تحت و سرا کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ ہے. اب ساتھ کا مطلب علم و قدرت کے ساتھ ہے یا حقیقی ساتھ ہے جس کا تقاضا علم و قدرت. ہم کو لگتا ہے کہ بات ملا جلا کے ایک ہی ہے، دونوں قول کا مطلب یہ. تو یہ معیت اور علو یہ متنافی چیز نہیں ہے، دو متعارض شے نہیں ہے جیسا کہ لوگ باور کراتے ہیں. یہ متعارض شے نہیں ہے. اللہ علو پر ہو کر کے بھی، عرش کے اوپر بھی ہو کر، ہر چیز سے وہ قریب، اور کوئی بھی چیز اس سے قریب ہے. کہ کوئی چیز اس سے دور نہیں ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور ہر چیز اس کے احاطے علم کے اندر. اگر علو اور معیت کے اندر ٹکراؤ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنی یہ دو صفتیں ایک ہی آیت میں کیوں بیان کرتا ہے جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں؟ یہ ٹھیک ہے مخلوق کے ساتھ یہ متعذر ہے کہ مخلوق اوپر بھی ہو اور آپ کے ساتھ بھی ہو، لیکن ظاہر ہے کہ مخلوق کی صفات کو اللہ کی صفات پر یا اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. تو اس لیے ایسا نہیں کیا جا سکتا. ہم لوگ سفر میں دعا کرتے ہیں نا، اللہم انت الصاحب فی السفر، اللہ تو سفر میں ہمارا ساتھی ہے، والخلیفۃ فی الأہل، اور ہمارے اہل میں نائب ہے. تو ساتھ بھی ہے اور نائب بھی ہے. یہ انسان کے ساتھ تو ممتنع ہے کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ بھی ہو اور آپ کے غائبانہ میں آپ کے گھر والوں کی بھی دیکھ ریکھ کر رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی ہے اور آپ کے بال بچے میں بھی آپ کا نائب ہے. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو مسئلہ اعلیٰ ہے. چلیے صاحب، تو معیت سے کبھی بھی معیت ذاتی مراد نہیں لینی ہے، اور نہ ہی یہ سمجھنا ہے کہ اختلاط ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ مختلط ہے، مکس اپ ہے. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے حلول کر لیا ہے. نعوذ باللہ مخلوق کے ساتھ ہے، ہر بندے کے ساتھ ہے. وہ معکم اینما، تم جہاں کہیں بھی رہتے ہو تمہارے ساتھ ہے. کہتے کہ ہر کسی کے ساتھ اللہ اپنی ذات سے ہے، تو کتنا اللہ بناؤ گے اور کہاں کہاں اللہ کو لے جاؤ گے؟ واش روم تک لے جاؤ گے؟ کیا کوئی جگہ اس کے لیے کافی ہوگی؟ جو عرش کے اوپر مستوی ہو گیا، تمام مخلوقات اس کے سامنے چوٹی کے برابر بھی نہیں ہو، ہتھیلی میں ایک رائی کے دانے سے بھی چھوٹی ہو، اس کو کہاں کہاں اتارو گے؟ تو بہرحال معیت یا تو حقیقی بنا دیجیے، اس کی کیفیت اللہ کو معلوم، یا پھر معیت کا مطلب لفظ تو معیت کا ہے اور یہ کنایا ہے علم اور ارادہ قدرت سے، کیونکہ جو معنی آپ مراد لیتے ہیں وہ اللہ کی علو شان، علو مرتبت کے منافی ہے. لہذا معیت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زمین میں ہے اور مخلوق کے ساتھ مختلط ہے. اگر یہ معنی لوگے تو یہ ظاہری معنی غلط ہے، باطل ہے، کیونکہ یہ اللہ کی شان کے منافی ہے. اور جو صفت بھی اللہ کی شان کے منافی ہو وہ کبھی بھی آیت کریمہ کا ظاہری معنی ہو ہی نہیں سکتا، جیسا کہ ہم
اصول میں پڑھ چکے ہیں، قواعد میں۔ چلیے صاحب، یہ تھوڑی تمہیدی گفتگو تھی۔ اس کے بعد اب آیتوں کا سمجھنا آسان ہے۔ اس میں 7 آیت لے کر آئے ہیں، اور 2 آیتوں کا تعلق معیت عامہ سے ہے، اور باقی جو 5 آیتیں ہیں وہ معیت خاصہ ہے۔ دیکھیے سورہ حدید کی آیت نمبر 4 ہے، هو الذی خلق السماوات والارض، وہی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ ہے، اور پیدا کس کو کیا؟ آسمان اور زمین کو۔ تو خلق صفت ہے، تو خلق تو صفت ہے، لیکن السماوات والارض خلق سے الگ چیز ہے، یہ مخلوق ہے۔ خلق کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آئی ہے وہ مخلوق ہے۔ تو صفت اور موصوف، صفت موصوف کے تابع ہے، اور یہ جو مخلوق ہے وہ اللہ سے الگ چیز ہے۔ اچھا، اس کو اللہ نے الگ پیدا کیا، یہ بھی نہیں کہ اس کو اپنی ذات میں پیدا کیا، زمین اور آسمان کا وجود الگ ہے۔ تو یہ ہوا خلق والی جو صفت ہوئی، یہ صفت فعلیہ متعدیہ۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اتوار یوم الاحد پہلا دن تھا، اور اسی اعتبار سے عربی میں نام بھی دیا گیا، یوم الاحد پہلا دن، دوسرا دن یوم الاثنین سوموار، یوم الثلاثاء تیسرا دن منگل، یوم الاربعاء چوتھا دن بدھ، اور چوتھا دن بدھ، اور 5واں دن یوم الخمیس جمعرات، اور یہ 6واں دن جو ہے وہ جمعہ ہے۔ جی، ثم استوى علی العرش، آسمان اور زمین کی تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، بلند ہوا۔ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ استوى علی العرش بعد خلق اللہ السماوات والارض ہوا، آسمان زمین پیدا کرنے کے بعد اللہ عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ یہ تو ہوا عرش پر مستوی اور بلند ہونے کی صفت آپ نے دیکھ لی۔ پھر دیکھیے آگے، یعلم ما یلج فی الارض، علم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اول بھی ذکر ہے علم کا، آخر میں بھی علم کا ذکر ہے۔ وہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتی ہے، مردے داخل ہوتے ہیں، پانی داخل ہوتا ہے، جو بھی معدنیات ہے سب کو جانتا ہے۔ وما یخرج منہا، اور زمین سے جو کچھ نکلتی ہے سب کو اللہ جانتا ہے۔ وما ینزل من السماء، آسمان سے جو کچھ اترتا ہے، بارش اترے، اللہ کے فیصلے اترے، فرشتے اترے، سب کو جانتا ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو اس میں چڑھے، بندوں کی روحیں چڑھے، بندوں کے اعمال چڑھے، بندوں کی دعائیں چڑھے، نیچے اترنے والا فرشتہ اوپر چڑھے، سب کو اللہ جانتا ہے۔ دیکھیے اس کے علم کی وسعت اللہ نے بتا دی، اپنے علم کی وسعت کو، اور اس کے بعد کہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا۔ تو اسی آیت کے سیاق و سباق سے معنی سمجھنا ہوگا کہ معیت کا مطلب کیا ہے، کہ علم ہے، تم اس کے علم میں ہو، احاطہ علم میں ہو، احاطہ بكل شيء علما، ہر چیز کو اس نے اپنے احاطے میں رکھا، علم کے احاطے میں، اس کی قدرت سے باہر نہیں، اس کی سمع و بصر سے الگ نہیں ہو، باہر نہیں ہو۔ وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جان رہا ہے جو تم کرتے ہو اور دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں بھی علم ہے اور بصارت ہے۔ تو اس لیے سلف نے کہا کہ یہاں جو معیت کا مطلب ہے وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم سے اور بصارت سے، سمع سے، بصر سے، قدرت سے، علم سے تمہارے ساتھ، یہ مفہوم۔ تو یہ معیت عامہ ہے جو ہر کسی کے ساتھ ہے۔ دوسری آیت دیکھیے، یہ سورہ مجادلہ کی ہے، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم۔ یہاں بھی دیکھ لیجیے، پہلے بھی علم اور یہاں بھی علم، آخر میں بھی علم۔ ما یکون من نجوى ثلاثة، ما یوجد کانا تامہ ہے، ما یوجد نہیں پایا جاتا ہے کوئی بھی سرگوشی کرنے والے 3، ما من نجوى ثلاثة، یعنی ثلاثہ متناجین، 3 سرگوشی کرنے والے، اضافت الصفت الی الموصوف ہے، 3 سرگوشی کرنے والے جو کانا پھوسی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کان میں کچھ بات کہتے ہیں سری طور پر، بھید۔ اور عام طریقہ سے یہ جو سرگوشیاں ہوتی ہیں نا وہ شر کے لیے ہوتی ہے، عام طریقے سے بہت ہی کم ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے کان میں خیر کی بات کہتا ہو یا خیر کی طرف رغبت دلاتا ہو۔ تو اگر خیر کی بات ہے، خیر کی طرف رغبت دلانا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو اگر 3 آدمی سرگوشی کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے الا هو رابعهم، مگر وہ اس کا چوتھا ہے، ان تینوں کا چوتھا ہے۔ الگ سے بیان کیا الا هو رابعهم، 3 کا تیسرا نہیں کہا، جیسے کہ عیسائیوں نے کہا، نصارہ نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ 3 کا تیسرا ہے، گویا ایک وہ ہے اور 2 اس کے علاوہ ہے، عیسیٰ اور مریم علیہ السلام۔ اور اللہ کو بھی، یا یہ کہہ لیجیے کہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ ہی کے جن سے سمجھا، اس لیے ثالث ثلاثہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب مضاف الیہ
مضاف کے جنس سے ہوتا ہے تب اضافت ہوتی ہے، ثالث و ثلاثہ کہا جاتا ہے، ثالث و ثلاثہ، تین کا تیسرا، یا وہ دو بھی اسی تیسرے کی طریقہ سے۔ لیکن جب مضاف ہے مضاف کے جنس سے نہیں ہوتا ہے تب کہا جاتا ہے رابع و ثلاثہ، تین کا چوتھا، تین کا تیسرا نہیں، تین کا تیسرا جب کہا جائے گا، تین کا تیسرا یعنی دو الگ ایک یہ تیسرا، جب مضاف ہے تین کا تیسرا، جی جب مضاف ہے دو تین کے جنس کا ہو، لیکن جب الگ جنس کا ہے، جیسے مخلوق کی الگ جنس ہے، اللہ مخلوق کے جنس سے نہیں ہے، تو اس لیے یہاں کہا گیا ما یکون من نجوا ثلاثہ، جہاں تین ہوتے ہیں الا هو رابع، وہ چوتھا ہوتا ہے، گویا رابع و ثلاثہ ہوتا ہے، سادس و خمسہ ہوتا ہے، پانچ کا چھٹا ہوتا ہے، پانچ کا پانچواں نہیں کہہ سکتے اللہ کو۔ ماشاء اللہ، یہ نقطہ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے الصواعق المرسلہ میں، کہا ہے کہ تین سرگوشی کرنے والے اگر کہیں پائے جاتے ہیں تو اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسۃ، اور اگر پانچ سرگوشی کرنے والے ہیں الا هو سادس، وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، کیونکہ وہ چھٹا جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ وہ پانچ کے جنس سے الگ ہے۔ ولا ادنی من ذالک، اور اس عدد سے کم، اس کے اندر دو آ گیا، چار آ گیا، چار تو ہے ہی ہے، تین سے کم دو سرگوشی کرنے والے، اس سے کم میں تو سرگوشی ہو نہیں سکتی، تو دو سرگوشی کر رہے ہیں تو اس کا اللہ تیسرا ہے، تین سرگوشی کر رہے ہیں تو چوتھا ہے، جی، اور چار سرگوشی کر رہے ہیں تو پانچواں ہے، اور پانچ سرگوشی کر رہے ہیں تو اس کا چھٹا ہے، اور چھ سرگوشی کر رہے ہیں تو ساتواں ہے۔ اس لیے آگے اللہ نے کہا ولا ادنی من ذالک ولا اکثر، اس عدد سے جو طاق عدد بیان کیا گیا 3 اور 5، تو اس کے ادنا کون ہوگا؟ 3 کا ادنا کون ہوگا؟ 2، اور 5 کا اعلیٰ کون ہوگا؟ 7، تو 7 کا 8واں ہے، 8 کا 9واں ہے، 9 کا 10واں ہے، اس طریقے سے۔ تو ولا ادنی من ذالک ولا اکثر الا هو معهم، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، کیا مطلب؟ ان کی ساری ایکٹیویٹی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سب کی سن رہا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ وہاں موجود ہوتا ہے، وہاں موجود ہوتا ہے، ان کے ساتھ مکس اپ ہوتا ہے، یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ اینما قالوا، تم جہاں کہیں سرگوشی کرتے ہو وہاں اللہ ہوتا ہے، کا مطلب یہ کہ اس کے علم اور احاطہ قدرت سے تم باہر نہیں ہوتے ہو۔ دیکھیے آگے چیتاونی ہے، ثم ینبئہم بما عملوا، جو کچھ تم لوگوں نے عمل کیا ہے اس سے تم کو وہ باخبر کرے گا، اس میں تھریٹنگ ہے کہ سزا دے گا تمہارے عملوں کی۔ وہ جان رہا ہے کہ تم کیا سرگوشی کر رہے ہو، کیا پھدا رہے ہو، کیا کہ ایک دوسرے کے کان میں کہہ رہے ہو، تو اس سے اوجھل نہیں ہو۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والی۔ یہ دیکھیے آیت کریمہ کا سیاق و سباق کیا بتا رہا ہے کہ یہ کون سی میت مراد ہے؟ میت علم ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، جو شے موجود ہے اس کو بھی، جو معدوم ہے اس کو بھی، جو جائز ہے اس کو بھی، جو ممتنع ہے ہو نہیں سکتی اس کو بھی جانتا ہے، کہ اگر ہوتی تو کیسی ہوتی، اس کی قدرت ایسی ہے، اس کا علم ایسا ہے۔ چلیے اس پر گفتگو ہو چکی ہے صفت علم کے اوپر، کہ اللہ کا علم ہر چیز سے متعلق ہے، کیا واجب ہے، کیا مستحیل ہے، کیا صغیر، کیا کبیر، کیا ظاہر، کیا خفی، سب اللہ جانتا ہے۔ تیسری آیت جو میت خاصہ کی ہے، جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، یہ خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، مت غم زدہ ہو۔ حزن جو ہے سرور کی ضد ہے، سرور خوشی کو کہتے ہیں، تو خوشی کی ضد غم مت کرو، بالکل فکر مت کرو، پریشان مت ہو۔ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ اکبر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ میت خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید ہم کو حاصل ہے، اس کے حکم سے ہم نکلے، وہ کبھی ہمیں مشرکین کے حوالے نہیں کرے گا۔ یہی وجہ کہ قریش غار کے اوپر کھڑے رہے، دور دنیا تک نظر دوڑاتے رہے، لیکن قدموں کی طرف نہیں دیکھا، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے۔ نکل گئے گھر سے، غار سے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ اب وہ جو قصہ آتا ہے کہ صاحب غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتر نے انڈے دے دیے، گھونسلہ بنا لیا، ایسی کیفیت بنا دی کہ یہ آدمی سمجھے دیکھ کر کے کہ اس کے اندر کوئی نہیں گیا ہے، یہ سب جھوٹا واقعہ۔ کمال تو یہ ہے کہ غار کے منہ میں بھی کوئی اندر سے جھانکے تو کوئی نظر نہ آئے، اوپر سے بھی ہو تو نظر کو اللہ تعالیٰ نیچے نہ ہونے دے، یہ اس کی قدرت کاملہ ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، وہاں کون راستے میں جالا بنا ہوا تھا ان کی آنکھوں کے اوپر، نکل گئے، لیکن سب نے کسی نے نہیں دیکھا۔ کہاں کہاں سے کس طرح کا واقعہ لوگ گھڑ دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔
تو آپ نے اسی موقع پر کہا تھا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، خاص الخاص معیت۔ چلیے اسی سے ملتی جلتی آیت جو پڑھ چکے ہم سورہ طٰہٰ کی، اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ آگے دیکھیے ساتھ ہونے کا کیا مطلب، اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں، تمہاری بھی ان کی بھی، فرعون کی یا فرعونیوں کی بھی سن رہا ہوں، تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، انہیں بھی دیکھ رہا ہوں، تمہاری حفاظت کروں گا، ان کو ہلاک و برباد کروں گا، بے خوف و خطر جاؤ۔ جی کون سی میت مراد ہے؟ سما کی، رویت کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا، قالا، موسیٰ اور ہارون نے کہا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، تو دیکھتے ہی ہم پر ٹوٹ پڑے، تکلیف پہنچاوے، یا کہ وہ سزا دینے میں حد کو تجاوز کر جائے۔ آپ نے کہا لا تخاف، اللہ نے کہا لا تخاف اننی معکما اسمع و ارى۔ یہ جو ہے میت خاصہ کو بیان کر رہا ہے، اور وہ میت خاصہ کیا ہے؟ سمع اور رویت، جس کا تقاضا کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، یعنی نصرت، تائید اور حمایت ہماری طرف سے تم کو حاصل ہے، فرعون کے شر سے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ یہ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس خوف کا، اس اندیشے کا جو انہوں نے ظاہر کیا تھا، اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، کہ وہ ہم پر ٹوٹ پڑے یا ہم پر زیادتی کرے۔ اس کے جواب میں اللہ نے کہا اننی معکما اسمع و ارى۔ تو یہ بھی یہ تیسری اور چوتھی آیت میں میت خاصہ ہوئی جو شخصیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور موسیٰ ہارون کے ساتھ۔ اب آگے دیکھیے صفت کے ساتھ جو میت آئی ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یہ بھی سورہ نحل کی آخری آیت ہے جو پڑھ چکے کہ صاحب سزاؤں کا ذکر ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کسی مجرم کو سزا دیتے ہو تو اتنا ہی دو جتنا کہ تم کو اس نے ظلم کیا ہے، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بہتر۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کیجیے، اور آپ کا صبر اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی توفیق سے ہونا چاہیے، اور ان کے اوپر غمزدہ مت ہوئیے، افسوس مت کیجیے۔ وَلَا تَكُ فِي ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کی خفیہ چالوں سے آپ اپنے دل کو تنگ مت کیجیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اگر مجرم کو جرم کے مطابق سزا دی جائے تو عادل ہے، جس کو تقویٰ سے تعبیر کیا، معاف کر دیا جائے، صبر کر لیا جائے، معاف کر دیا جائے، تو یہ احسان ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا معاملہ عدل اور فضل کے درمیان ہے، اور بندوں کو بھی یہی کرنا چاہیے، عدل کرنا چاہیے یا فضل کرنا چاہیے، ظلم سے بچنا چاہیے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، گویا کہ جب اللہ تعالیٰ کی معیت، خاص تائید اور نصرت متقی بندوں کے ساتھ، عدل کرنے والوں بندوں کے ساتھ، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم احسان اور تقویٰ کرنے والے بنیں، تاکہ اللہ کی نصرت اور تائید کے ہم مستحق ہو سکیں۔ چھٹی آیت ہے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو، امر کا صیغہ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں بھی میت کا لفظ ہے، اذا اصابهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمۃ واولئک هم المهتدون۔ واصبروا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا معنی سب جانتے ہیں، حبس النفس، نفس کو روکنا، کس چیز پر؟ اللہ کی اطاعت پر قائم رکھنا، تکلیف بھی ہوتی ہے برداشت کرنا، گناہ کے چھوڑنے پر جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرنا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہے جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہے ان پر صبر کرنا۔ تو یہاں تو صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن چلو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرو، واویلا مت کرو، شکایت مت کرو۔ سب سے بڑا صبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بجاوری پر جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرنا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے گناہوں کے چھوڑنے پر صبر کرنا۔ یہ عام ترتیب ہے، ورنہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو آپ کہہ دیجئے کہ ہم پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، یہ کام کروا لیجیے، لیکن فلاں گناہ ہم کو چھوڑنے کے لیے مت کہیے۔ تو ایسے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن عام طریقے سے اگر کسی کو کہا جائے کہ ٹیبل اٹھاؤ اور یہ ہماری کیپیسٹی سے باہر ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں تکلیف ہے، اور یہ کہا نہیں ٹیبل مت اٹھاؤ، تو یہی ہے۔ اللہ نے کہا زنا مت کرو، چوری مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت، وہاں صرف ترک ہے، چھوڑنا ہے، اور یہاں ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، یہ فعل ہے، تو فعل کے اندر زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ چلیے اس لیے فعل کے اندر استطاعت کی شرط ہے کہ جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق کرو، اور نہیں کے اندر اور منکرات ترک کے اندر استطاعت کی شرط نہیں۔ تو بہرحال اہل علم نے کہا کہ صبر کی تین قسموں میں سب سے اول اور اعلیٰ درجے کی جو
کا اول اور اعلیٰ درجے کا جو صبر ہے وہ ہے الصبر علی طاعت اللہ، اس کے بعد ہے الصبر علی ترک المعصیہ، اور تیسرا ہے صبر علی اقدار اللہ۔ آپ چاہیں نہ چاہیں، جو فیصلہ اللہ کا آپ کے لیے ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، اس کو تو آپ صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں، تو کیوں نہیں آپ ایک نیک آدمی کی طرح صبر کر سکتے کہ اللہ کا فیصلہ ہے منظور۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال صبر بڑی اونچی چیز ہے، اور صبر کے ذریعے ہی دین کے اندر امامت اور بلند رتبہ ملتا ہے۔ جی، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ صبر اور ایقان سے اللہ تعالیٰ امامت فی الدین کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر و شکر کے درمیان رہتے تھے، نیکی اور نعمت ملتی تھی تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے، تکلیف پہنچتی تھی تو صبر کرتے تھے، اور یہی بات ہمارے لیے کہی گئی، عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر۔ مومن کا معاملہ کیا ہی قابل تعجب ہے، کیا ہی عمدہ ہے، اس کے دونوں ہی معاملے میں بھلائی ہے۔ اگر نعمت پہنچتی ہے تو شکر گزاری کرتا ہے، یہ بھلائی ہے اس کے لیے، اگر تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بھلائی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور ساتویں اور آخری آیت اس باب کی جو میت کے سلسلے کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 سے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کم خبریہ ہے جو تکثیر کا فائدہ دیتا ہے، کتنی ہی جماعتیں ایسی رہی ہیں، مختصر جماعتیں، اور کتنی ہی مرتبہ ایسا واقعہ تاریخ عالم میں پیش آیا ہے۔ طالوت کے واقعے میں آیا کہ طالوت نے جالوت کے دلبادل لشکر سے فتح حاصل کی، تعداد بھی کم تھی، اسلحہ بھی کم تھی۔ کم من فئۃ قلیلہ، فئہ من جمع، قلیلہ جمع، جمع قلیلہ، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا، اور کتنی ہی قلیل جماعتوں نے کثیر جماعت کو پچھاڑ دیا۔ جنگ بدر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 یا 314 یا 317 تھے، اور ہتھیار بھی کم تھے، تعداد بھی کم تھی، اور ادھر 1000 کا لشکر تھا جو باقاعدہ جنگ کے ارادے سے آیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قافلے کے لیے نکلے تھے 300 کچھ صحابہ کو لے کر کے، تو لڑائی بھرائی کے ارادے سے تو نکلے نہیں تھے، اس لیے ہتھیار نہ کے برابر تھے۔ لیکن وہ جو مشرکین کا جتھا آیا تھا ابو سفیان کی خبر دینے پر، ابو جہل کی سرکردگی میں، اس کی سربراہی میں، وہ تو باقاعدہ لڑنے کے لیے آیا تھا، تو مسلح فوج تھی 1000 کی، 3 گنا تھے وہ، اب مسلح تھے، اللہ تعالیٰ نے فتح مبین نصیب فرمایا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ واعلم ان النصر مع الصبر، آدمی جب صبر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، تو یہاں بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی نصرت، حمایت، تائید آتی ہے۔ یہ تمام جو آخری کی 5 آیتیں ہیں وہ معیت خاصہ کی دلیل ہے، اور شروع کی جو 2 آیتیں تھی وہ معیت عامہ کے تعلق سے تھی، اور اسی پر موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے تعلق سے ہوگی۔ ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر کسی آیت میں سمع اور بصر کا ذکر کیا گیا معیت کے کانٹیکسٹ میں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پر علم کی معیت مثلا نہیں ہوگی؟ وہی ہوگی، علم کی معیت بھی ہوگی، سمع و بصر کی بھی ہوگی، احاطہ قدرت کی بھی ہوگی، احاطہ سلطنت کی بھی ہوگی۔ اللہ کی سلطنت میں سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے معنی۔ سمع و بصر ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، مطلب جان بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سب صفات ایک ساتھ ہے، سب کا معنی ایک ہی رکھے گا۔ کہیں پر علم ہے، کہیں پر سمع ہے، کہیں پر بصر ہے، اسمع و اعلیٰ، کہیں پر ہے علیم، تو سارا معنی ہے معیت عامہ کے اندر۔ وہ جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور سب اس کی قدرت کے اندر ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور سلطنت سے باہر نہیں ہے۔ یہ ہے معیت عامہ۔